آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ رانا گیا مساج کروانے اور ویڈیو اپلوڈ کل سے چل رہی ہے۔ ایک جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے عمران خان کے لیے، اور ساتھ ہی جن لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، جن کے ذریعے تشدد کروایا جا رہا ہے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، مساج ہاؤس پاکستان میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں جہاں لوگوں کے پاس پیسے ہیں، مساج ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ خواتین مساج کرتی ہیں اور نام دیا جاتا ہے مساج کا، مگر وہ زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ جب پولیس وہاں پہ چھاپا ڈالتی ہے، خواتین بھی پکڑی جاتی ہیں، مرد بھی پکڑے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ویڈیو ان کی جو اپلوڈ بھی کر دیتے یہ لوگ۔ ننگی خواتین کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے۔ ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا، رانا ثناءاللہ کی، اور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ میں تو وہاں گیا تھا مساج کرانے۔ اگر ان لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں، جب چھاپا لگاتے ہیں، آپ کے پولیس والے جو گندی نالی کے کیڑے ہیں وہ گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہاں، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو، اور ایسی ایسی غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے میرا خیال ہے کہ جن کے اوپر یہ چھاپا ڈالنے جاتے ہیں وہ تو گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، غلیظ کام کر رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی بڑھ کے اپنے کارنامے انجام دیتی ہے۔ رانا جائے مساج کرانے تو وہ قانونی، اس پر کوئی مولوی نہیں بولے گا، کوئی علماء نہیں بولے گا، کوئی اسلام کے ٹھیکیدار آ کے نہیں بولے گا، کیونکہ فضل الرحمان کی اپنی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ یاشی ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہوا۔ آج جنوبی ایشیا میں جو ملک مہنگائی کے حساب سے وہ سب سے مہنگا پاکستان ہے، صبح مجھے اطلاع ملی۔ یہ عیاش لوگ جو ہیں وہاں پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں اس چیز کا پتہ۔ ایسی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جتنے آپ سب کو حاجی، حافظ، یہ وہ سب نظر آ رہے ہیں، یہ زانی، شرابی، ان میں سارے نہیں میں کہتا، مگر اکثریت ایسی ہے جو اوپر کی سطح پہ پہنچے ہوئے بندے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اس نے بیان دیا، خیر دیکھتے ہیں، کیونکہ کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ اس سے پوچھے، کسی کی کیا جرت ہے، وہ وزیر داخلہ ہے۔ ایک چیز بڑی اہم آج آپ کو میں بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو سازش کی گئی ہے وہ اس سے لوگوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، طاقتور حلقے جو ہے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دھوکے کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اور ساتھ ہی وہ آپ کو دھوکہ بھی دے گا۔ یہ باقاعدہ طور پر چاہتے ہیں کہ وہی پاکستان رہے جو 75 سال سے چل رہا ہے۔ جو لوگ اقتدار میں ہیں وہی سب لوگ جو ہے اسی طرح چلتے رہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا جناح ہاؤس سے بچوں کو وزٹ کروایا گیا، انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا، اور جو قاتل پکڑے گئے، اور قاتل کہہ رہے جو مجرم پکڑے گئے ان کو جی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیاقت خان گیا، لیاقت علی خان، بے نظیر گئی، ضیاء گیا، اور بے شمار لوگ گئے، آج تک کسی کا قاتل نہیں پکڑا گیا، پتہ ہی نہیں۔ ابھی فوری طور پہ لوگوں کو پکڑ لیا، پکڑ کر بیانات شروع کر دیے، ابھی کسی کو سزا نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ملا، پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا۔ نہ ابھی کوئی کیس صحیح طرح چلے، نہ کسی نے انکوائری کی، نہ کسی نے کرنی ہے، پی ٹی آئی کو جی بس ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ایک بڑا خطرناک منصوبہ ہے جو عمران خان کے خلاف اس وقت بنایا گیا ہے۔
کہ الیکشن یہ کروائیں گے 2-3 ماہ میں کروا دیں گے، شاید 4 ماہ میں کرا دے، 6 ماہ میں کروا دے، یا کوئی ایسی گورنمنٹ لے آئیں جو 2 سال تک بیٹھی رہے۔ عمران خان کی پارٹی کو یہ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی پارٹیوں میں، جس طرح زرداری بھی آج کل لاہور میں ہے، دبئی سے وہ گیا تھا، کیونکہ ان کی اپنی رہن سہن تو دبئی وغیرہ میں ہے، اور یہ جاتے ہیں صرف وہاں ملک کا سسٹم چلانے کے لیے، کوئی لندن سے چلاتا ہے، کوئی دبئی سے چلاتا ہے، کوئی کہیں سے چلاتا ہے۔ جناب عمران خان کے لیے اس وقت کافی مشکلات ہے، اگر وہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص فضل ہے، لیکن جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اتنا خطرناک ہے، جو ویڈیو جاری کر رہے تشدد والی، خود یہ کرواتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی وہاں سے ویڈیو بنا کے، اتنا کوئی رحم دل وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں لوگوں کو ننگا کر کے لٹایا ہو اور مار رہے ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ باہر جا کے آپ نے بتانا نہیں ہے۔ وہاں پہ جان بوجھ کے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو میسج جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے وہ ترانہ آج کل جو میری جند میری جان والا نہ گایا تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو لوگ بھی یہ سب کچھ کرا رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کون کروا رہا ہے، یعنی کہ نہیں کسی کو پتا، سب کو پتا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے۔ جن لوگوں کو یہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، آپ کو پتا یہ ڈگی میں بیٹھ کے گیا تھا، دوسرے جتنے بھی ان کے 75 وزیر ہے، اگر شہباز شریف سے آپ پوچھیں کہ تمہارے وزیروں کے نام کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس کون سی وزارت ہے، اس کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جناب وزیر لگا ہوا ہے، پکنک منا رہا ہے، عیاشی کرنے آیا ہوا ہے، کب تک چلے گی۔ اب وہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کر کے بڑا دکھ بتایا جا رہا ہے، بڑا ایسے بیان کیا جا رہا ہے کہ 75 سال میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ثانیہ یہ ہوا۔ خیر، ان کو استعمال کرنے کے بعد پھر ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ جی ہاں، بے شمار طریقے ہیں، کسی کو اٹھا لو، کسی کو مروا دو، کسی کو کچھ کر دو، کسی کو پکڑ لو، کسی کو سزا دے دو، کوئی ایسے بندے جو آج تک ملے ہی نہیں، نامعلوم افراد آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کل رانا ہی کہہ رہا تھا کہ جناب وہ اچھا ایسے حرام خور ہیں، لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے وہ بتا رہا ہے کہ جناب وہ ویڈیو میں کچھ شکل اور بھی تو آج تک چینج ہو سکتی ہے، ساتھ یہ بھی مان رہا کہ میں مساج کرانے گیا تھا، اب عورت سے یہ مساج کرانے گیا تھا، لڑکیوں سے مساج ہوتے ہیں، مگر کہانی کچھ اور بیان کا بتا رہی ہے۔ خیر، ابھی ان کی اور ویڈیو آنی ہے، ان کے ساتھ جو خواتین ہیں ٹیم میں ان کی بھی ویڈیو آنی ہے، یہ سب کی ویڈیو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ایک آدھی ویڈیو آہستہ آہستہ اپنے لوگ ان کے جو ہے وہی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو بھی ڈرا دھمکا کے کنٹرول میں رکھے۔ ایسا میں یہ ہے کہانی، اور اب جب ان کو راستے سے ہٹائیں گے آپ دیکھیں گے زیادہ دیر نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی غائب ہونے شروع ہو جائیں گے، ان کو باہر کے ممالک بھی نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ان کے پاس ان لوگوں کے راز ہیں جو طاقتور حلقے ہیں۔ اللہ ان کا کوئی بکار ابھی کچھ بھی نہیں سکتا، مگر پھر بھی چور کو ڈر تو ہوتا ہی ہے کہ میرے ساتھ کیا کسی وقت بھی کوئی کر جائے، کوئی دو ہاتھ کر جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے ذریعے، اور جو لوگ کروا رہے ہیں ان پہ اعتماد کریں گے؟ ان کو بھی پتا کہ یہ چور ہے، یہ حرام خور ہے، یہ سب 2 نمبر بندے ہیں، یہ کرمنل ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو بدماشی چل رہی ہوتی ہے پھر بدماش کو راستے سے ہٹا بھی دیتے ہیں، پہلے پولیس والے مل کر اس بدماش کو پالتے ہیں، اپنا بھی سسٹم چلاتے ہیں، وہ بدماش کا بھی چل رہا ہوتا ہے، بتا خوری چل رہی ہوتی ہے، بعد میں جب پولیس والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا پھر اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، پولیس مقابلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا۔ یہی طریقہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، بچت ان کی بھی کوئی نہیں، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا۔ کل عمران خان نے بھی ان کو یہی میسج دیا۔ عمران خان جو ہے وہ ابھی تک تو میرا مطلب مقابلہ کر رہا ہے جب تک لوگ اس کے ساتھ ہے،
لیکن اینڈ یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں پڑے گا تو پھر حالات ٹھیک ہو گئے، آرام سے وہاں پہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں۔ یہ سمجھتے تشدد کے ذریعے اب کینیڈا ہے، سعودی عرب کا ولی عہد ہے، وہ UNO میں جانے کے لیے تیار ہے، اور انسانی جو حقوق کی خلاف ورزی وہاں پہ ہو رہی ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ اس پر آواز اٹھائی جائے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یورپین، آسٹریلیا، سب ممالک انسانی حقوق پر، پھر پاکستان کو اکیلا کریں گے پہلے، پھر جب اکیلا ہو جاتا، آپ کو پتا کہ جب کوئی بھی یہ جانور بھی آپ دیکھ لیں نا، کبھی حملہ کرنا ہو تو شیر ہی دیکھ لے، وہ جب زیادہ جانور اکٹھے ہوتے ہیں، بھینس وغیرہ، پہلے ایک کو اکیلا کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے سب کے ساتھ مقابلہ نہیں ہونا، پھر یہ اس کی ایٹمی سازشیں جو ابھی تک کنٹرول کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے، پھر کسی دوسری طاقت سے حملہ کروا کے تو جو باقی رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ ختم کرواتی ہے۔ یہی منصوبہ چل رہا ہے جو میرے خیال میں ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ جب گھر میں اتفاق نہیں ہے تو ظاہر ہے دشمن تو فائدہ اٹھاتا ہی ہے۔ ناظرین، جہاں تک خواتین کی بات ہے، بالکل یہ رپورٹ ابھی تک چل رہی ہے اور اس پہ بے شمار لوگ بتا رہے ہیں۔ ایک عورت ایسی بھی آئی ہے جس کے پورے جسم پہ دانتوں کے نشان ہیں، اور یہ وہاں پہ ظلم کی ایک انتہا جو چل رہی ہے ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے۔ یہ تو روزانہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اچھا جا رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں، مگر اچھا نہیں جا رہا۔ ڈالر کل انہوں نے کم کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ بھی پتہ چلا خبروں تک ہی تھا، آج بتا دیا ڈالر پھر مہنگا ہو گیا۔ یہ جو لوگ بھی یہاں پہ آپ کے اوپر اس وقت حکومت کر رہے ہیں، پاکستان کے نہ تو یہ دوست ہے، نہ پاکستان کی عوام کے دوست ہے، یہ ہیں دشمن، آپ کے خطرناک دشمن، بیڑیے، اور ان سے جان چھڑانی اتنی آسان نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کرواتے ہیں، کل مائک ایک ہی ٹی وی کا پڑا ہوا تھا اور نامعلوم افراد نظر ہی نہیں آ رہے تھے، زبردستی لوگوں کو اٹھا کے کہتے جی پریس کانفرنس کرو۔ پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، کبھی انڈیا کے اداکار ہیں ان کے پریس کانفرنس آ رہی ہے، کبھی امریکن صدر، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو میرا خیال ہے کہ کافی ضلالت شروع ہوئی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔